بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت جو سیاسی بگاڑ اور جو صورت یہ لگی ہوئی ہے، کبھی یہ جھوٹے فراڈی چوروں کا ٹولہ کوئی بیان دیتا ہے، یہ مریم جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جھوٹ بولتی ہے کہ میری تو نہ لندن میں نہ یہاں کوئی جائیداد ہے، تو تیرے لاکھوں کے کتے کی بچی یہ لاکھوں کے شاپنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور کتی عورت یہ تیرے بیٹی کے کروڑوں روپے کہاں سے آئے اور شادی میں، اور تیرے بیٹے کے، اور تم لندن میں بیٹھے ہوئے پھر جھوٹ یہاں سیاست کس کی کر رہی ہو؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ میں مریم سے سوال کرتا ہوں کہ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ تیرا باپ چور لٹیرا تو ضمانت پر رہا ہے اور اس کو وہ بھگوڑا آ نہیں رہا، اور چاچا بھی تیرا ضمانت پر ہے، اور تیرے سارے جو تیرے حواری ہیں ضمانت پر ہیں، اور تو بکواس کرتی پھر رہی ہے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ تیری باتوں سے اس ملک میں انتشار پھیل رہا ہے۔ تم جس طریقے سے گفتگو کر رہی ہو، اسے تو خسرے کرتے ہیں جو غصے ہو جاتے ہیں اپنے گاہک آنے والوں پر۔ تم ایسے گفتگو کرتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم ٹکے کی عورت، اور میں یہ زیادہ الفاظ نہیں بولتا، تم ٹکے کی عورت ہو، اور تم لوہاری اور غیر سنجیدہ لوگ جو اس ملک کے اوپر وراثت در وراثت قبضہ کرنے چاہتے ہو، یہ قبضہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اب تمہاری ختم چھٹی۔ تم جو کہتی تھی نا، اب پتہ چلے گا تمہیں۔ تم کہتی تھی نا بائے بائے اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں، یہ بائے بائے الٹی تیرے گلے میں پڑ گئی ہے، یہ بائے بائے الٹی تیرے گلے میں پڑ گئی ہے چور کی بیٹی۔ اب سمجھ لو، اپنی جان کو حفاظت میں رکھنا۔ جی، اب تمہیں پتہ چلے گا سیاست کہتے کس کو ہے، سیاست ہوتی کیسے ہے۔ تو جو بے نظیر بننے جا رہی تھی نا، بہت دور ہے تیرے فاصلے، اب تمہیں پتہ چلے گا۔ تم پاکستان سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، ورنہ تیری وہ حالت ہوگی شاید تمہیں کتے بھی نہ دیکھیں۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، سمجھ گئی؟ تم جو زبان استعمال کر رہی ہو، اور یہ حواری جو زبان استعمال ابھی بھی بکواس کر رہا ہے، یہ شاہد خاقان عباسی لانتی، یہ کہہ رہا جی یہ تو سارے جی یہ تو جھوٹ، تم ہر بندے کو جھوٹ سمجھتے ہو۔ تمہارے باپ کا ملک ہے، وزیر اعظم تو کہتا ہے جی خط ہے تو پھر کیوں نہیں نیشنل ایجنسی میں بتاتا دکھاتا، اور ہمیں کیوں نہیں دکھاتا؟ تم ہو کون؟ اس سے پوچھو تم ہو کون جس کے کپڑے اتار دیے گئے ایئرپورٹ پہ؟ تم ہو کون؟ تم تو ہمارے ملک پر دھبا ہو، داغ ہو کتے۔ تم سارے ملک کے ہمارے ملک پر دھبا ہو۔ انڈیا کی ٹی ویوں نے تیرا تماشا دکھایا، تمہیں تو شرم آنی چاہیے، داڑیاں رکھ کے پھر رہا ہے شرابی قسم کے بے غیرت انسان، یہ ملک پر چھائے ہوئے ہیں اور ملک کو بدنام کر رہے ہیں، اور جو بات بھی کہے وزیر اعظم اور وقت کی ریاست اور حکومت اس کو بولتے ہیں یہ جی ڈرامے کر رہا ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ تمہارے باپ کی وراثت ہے یہ ملک؟ تم جو بھی حکومت والا بات کرے وہ بس جھوٹ ہے تمہارے لیے سب۔ ابھی قاف لیگ ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے، اتحادی ہے، وہ تو ملی ہوئی تھی، وہ تو گئی نہیں ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا وزیر اعظم نے، تو اس کے بارے میں ابھی الٹے باتیں جی پتہ چلے گا ان کو، قوم کے پاس جائیں گے۔ تمہارے باپ کا ملک ہے یہ، تمہارے حق میں جو ہو، عدالت ہو، جج ہو، فوجی ہوں تو ٹھیک ہیں، جو تمہارے حق میں نہ ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ تمہارے باپ کی وراثت ہے۔ میں پوچھتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ ان سے پوچھیں انہی الفاظ میں، میرے الفاظ میں، کیا یہ تمہارے باپ کا ملک ہے، دادا کا ملک ہے؟ تمہیں جو ووٹ دے، تمہاری جو تمہارا ساتھ دے وہ تمہارا دوست ہے، اگر نہ دے تو وہ تمہارا دشمن ہے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ چورو فراڈیو، ملک میں تباہی کا نظام پھیلایا ہوا ہے، اس ملک کو چلنے نہیں دیتے، ملک کے غدار انڈیا کے یار اور ملک کے غدار لوگ، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر اتنا نواب، اتنا یہ فراڈیا پاؤنڈ کے جو پاؤنڈ والے ملک میں جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ پاؤنڈ جو بھیج رہا ہے، یہ اب اس کے پاؤنڈ اس کے گلے میں پڑنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ لیٹر کا بھی پتہ چلے، جس لیٹر کو تم غلط سمجھ رہے ہو نا، یہ آنے والا وقت تمہیں بتائے گا یہ شاہد خاقان ہو گیا یا یہ پھر رہے ہیں جو بکواس کر رہے ہیں ہر لمحے ہر گھڑی۔ ان کو تمیز نہیں ہے گفتگو کرنے کی، ہوں خاندانی تو یہ گفتگو کریں، ہیں تو ہیرا منڈی کی اولاد،
یہ خاندانی لوگ ہوں تو ان کو گفت کرنے. یہ احسن اقبال کو دیکھو، شاہد ہو یا کوئی بھی ان کی پارٹی کا ہواری چور جو ہے، ان کی گفتگو میں کوئی شیری دیکھیے. یہ خسرے کی طرح اونچی آواز سے بکواس کرتی ہے مریم. یہ حلال کی بچی ہے. اس سے پوچھو تو بھگوڑی اور تم ضمانت پر اور اس صفدر کیپٹن کے پیچھے بھاگ کر شادی کرنے والی، تو باپ اور ماں باپ کی وفادار نہیں ہے. تو ملک کی وفاداری کس کو بتا رہی ہے، کس کو جتلا رہی ہے؟ یہ پاگل جو چند لوگ تیرے جلسے میں آتے ہیں، تیرے ممی اور تیری یہ صورت شکل دیکھنے آتے ہیں. یہ بڑوے تیرے بھائی نہیں ہیں. یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، سمجھ گئی؟ ہاں، یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. شرم کرو تم اپنی جو ہے نا سیاست. تمہیں بے روزگار ٹولہ یہ سیاست چھوڑو، کوئی اور کمائی کرو. جاؤ ماں باپ کے گھر سنبھالو. جا صفدر ختم ہو گیا تو دوسری شادی کرو اور جو ہے نا یہ گھر میں روٹیاں پکاؤ. سیاست کے جھوٹا مال، عوام کا خون کھانے والے پسینے کا پیسہ کھانے والے، ان کی دولت، عوام کی دولت پر پلنے والے کتوں. تمہیں شرم آنی چاہیے. نکل جاؤ اس ملک سے اور اس ملک کو چھوڑ دو. تمہارا اب ملک سے کوئی واسطہ نہیں رہا. چائنا والا قانون ہم بنا رہے ہیں اسمبلی میں. انشاءاللہ میرے التجا ہے اور اپیل ہے عمران خان صاحب سے کہ یہ چور جتنے بھی ان کے جو اکاؤنٹوں میں پیسے ہیں، ان کی جائیدادیں سب تفصیل سے پکڑ کر اپنی ججز اور چاہے یہ ادارے جتنے بھی ہیں، ان کو غلط کہنے والے، بکواس کرنے والے ان کے حق میں ہوں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو یہ سب کو غلط کہتے ہیں. ان کے باپ کی وراثت ہے. ان کو پکڑو اور چائنا کا قانون ہے کہ گولی مار دو. بس ان کو پکڑو. وہ ایک خبیث کا بچہ ہے، وہ حمداللہ، وہ افغانی کتے بھی ہمارے ملک میں گھسے ہوئے ہیں. یہ افغانی کتے ہمارے ملک میں پاسپورٹ غیر قانونی طریقے سے اور پاسپورٹ اور ایسی بنا کے شناختی کارڈ یہاں پہ سیاستیں کر رہے ہیں. نکالو ان کو، دہشت گردوں کو. یہ دہشت گرد JUI ہو گئی، چاہے لبیک والے، سب دہشت گرد لوگ ہیں. ان خبیثوں کو عینی ہاتھوں سے نمٹا جائے، پکڑا جائے ان کو اور گرفتار کیا جائے. یہ مولوی غیر قانونی مدارس اور مسجدیں بنا کے یہ ڈرامہ کرتے ہیں اس ملک میں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک چلتے بستے ملک کو تباہی کی طرف لے جانا پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسے خبیث مولویوں علماء سو کہا ہے. سو کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کنجروں کی طرح ناچیں گے. اللہ کے رسول کے حدیث میں ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے، جبہ کبا اور اتنے بڑے بڑے پگڑے ہوں گے، لیکن ہوں گے یہ بد کردار لوگ. ناچنے اور ڈرامہ کرنے والے، سٹیجوں پر ناچنے والے لوگ ہوں گے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ملک کو ایسے لوگوں سے محفوظ کرے.